اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو آپ اپنے پروردگار کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید رنگ دار سینگ دار مینڈوں کی قربانی کی، 2 سفید سینگ دار مینڈوں کی قربانی کی، بخاری مسلم۔ قربانی کا حکم، جس کے پاس ذوالحجہ کے 10 تاریخ سے 13 ذوالحجہ تک اپنے مصارف و ضروریات سے زائد اتنا مال ہو کہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ 10 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ کے اندر اس کے کھانے پینے کی جو ضرورتیں ہیں اس سے زائد اگر مال ہے تو اس کے حق میں قربانی کرنا شوافی کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کے جانور صرف اونٹ، بیل، بھینس، مینڈا، بکری، بکرا پر ہی قربانی ہو سکتی ہے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، یا خنثی ہو یا خصی کیا ہو۔ عمر، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ مینڈا اگر ہے، بھیڑ اور دمبا کی عمر 1 سال ہو چکی ہو، مینڈا 1 سال کا ہو گیا ہو یا اس سے پہلے اس کے دانت گر چکے ہو، یعنی 6 مہینے کا ہے اور اس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور دوسرے دانت جو نئے دانت آتے ہیں وہ دانت آئے ہو 6 مہینے کے بعد بھی، تب بھی یہ مینڈا 1 سال کا یا اس سے کم کا چل جائے گا۔ گائے، بیل، بکری، بکرا یہ 2 سال کی ہو چکی ہو، لیکن کبھی تلاش کرنے کے باوجود 2 سال کا بکرا نہیں ملتا ہے، تو سیمینار میں یہ باتیں ہوئی تھی کہ 1 سال کا بکرا چل جائے گا۔ پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ 2 سال کا بکرا کیا کرے، تلاش کرے، لیکن اگر نہ ملا تو آخر درجے میں جیسے کہ حناف کے نزدیک بھی 1 سال کا چل جاتا ہے تو شافعی کے نزدیک بھی 1 سال کا چل جائے گا۔ اور اونٹ 5 سال کا ہو چکا ہو۔ جانوروں کے عمر کے متعلق فروخت کنندہ کی خبر معتبر ہوگی، یعنی جو فروخت کرتا ہے، جانور بیچتا ہے، وہ اگر بتاتا ہے کہ اس کے 2 سال ہو چکے ہیں تو اس کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا، جبکہ اس کے پاس پیدا ہوا ہو، ورنہ واقف و تجربہ کار حضرات کے گمان کی طرف رجوع کریں گے، جو اندازہ لگاتے ہیں صحیح طور پر کہ جانور کی کتنی عمر ہو گئی ہوں گی۔ صفت، قربانی کے جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے ایسے کسی حصے میں نقص و کمی پیدا ہو جو کھایا جاتا ہو، یعنی کھانے والے جو اعضاء ہیں اس میں کسی قسم کا نقص پیدا نہ ہو۔ قربانی میں ناکافی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ناکافی جانور، کان، تھن، دم یا زبان کا کچھ حصہ کٹ کر جدا ہو چکا ہو، گو قلیل ہو، کان، تھن، دم یا زبان کا کچھ حصہ کٹ کر جدا ہو چکا ہو۔ کان کا بھی مسئلہ اسی طرح رہتا ہے کہ کان ایک تو چرا ہوا رہتا ہے اور ایک کٹا ہوا رہتا ہے، کٹ کے الگ ہو گیا ہے کچھ حصہ، تو شافعی کے راج مسلک میں وہ نہیں چلتا۔ البتہ یہاں پر بھی سیمینار کے اندر باتیں ہو گئی ہیں کہ صحیح سالم کان والا اگر جانور میسر نہ ہو، تلاش کرنے کے بعد یا ہم کو نہیں مل رہا ہے یا بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے، بہت مہنگائی ہو رہی ہے، ہمارے بس میں نہیں اتنا جانور خریدنا، تو آخری درجے میں کان کا 1/3 سے بھی کم اگر کٹا ہوا ہے وہ جانور لیے جاتے تو کافی ہو جائے۔ 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے، جیسے کہ حناف کے نزدیک 1/3 کم اگر کان کٹا ہوا ہے، کان کے 3 حصے کریں گے تو 1/3 سے کم، 1/3 ایک حصے سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو جانور بھی چل جائے گا، لیکن پہلے صحیح سالم جانور تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ صحیح سالم جانور نہیں مل پاتا تو پھر کٹا ہوا اگر کان ہے تب بھی چل جائے گا۔ اسی طرح پیدائشی بلا کان اگر پیدا ہو گیا ہے، جانور کو کان ہی نہیں ہے تو جانور نہیں چلے گا۔ شدید لاغری کی وجہ سے جس کی ہڈی میں گودا نہ رہے، بہت زیادہ کمزور ہے جانور۔ خارج زدہ، گو کم مقدار میں ہو، جو زیادہ بیمار ہو، یا 1 یا 2 آنکھ سے اندھا ہو، 1 یا 2 آنکھ سے اندھا ہو۔ لنگڑے پن کی وجہ سے چراگاہ میں دیگر مویشی سے پیچھے رہے، بہت زیادہ
لنگڑا رہتا ہے، ہلکا سا لنگڑا پن ہے چل جائے گا۔ حاملہ، کسی جانور کی پیٹ کے اندر اگر حمل ہے تو وہ بھی نہیں چلتا، شوافی میں نہیں چلتا، حناف میں چل جاتا ہے۔ تمام دانت گرے ہو، اسی طرح سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے گوشت متاثر ہو، کوئی عضو شل ہو، کوئی عضو کام نہیں کرتا ہے، تو یہ جانور قربانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جائز و کافی جانور، بعض ایسے عیوب رہتے ہیں جانور میں کہ اس کے باوجود وہ قربانی کے لیے چل جائیں گے، جیسے بلا سنگ ٹوٹا ہوا، سنگ کیا ہوگا اس کا ٹوٹ گیا ہے، سنگ ہی نہیں ہے تب بھی چلے گا، جبکہ گوشت پر اس کا اثر نہ ہو، کان میں سوراخ ہوا ہو یا پھٹا ہوا ہو لیکن کوئی حصہ الگ نہ ہوا ہو، بعض دانت گرا ہو جبکہ اس سے چڑھنے اور گوشت پر اثر نہ پڑے، جس کے کان چھوٹے ہو، بینائی کی کمزوری ہو جو چڑھنے میں مانے نہ ہو، ہلکا سا کم دکھتا ہے جو چڑھنے میں مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں اس کے لیے، رات میں نظر نہ آئے، عنقریب جس کی زچگی ہو چکی ہو، یعنی جس جانور کو زچگی ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ جانور چل جائیں گا۔ معمولی بیمار، معمولی لنگڑا پن جس کی وجہ سے دیگر جانوروں سے پیچھے نہ رہے، اسی طرح خصی کیا ہوا جانور بھی چل جائیں گا۔ نیت، ذبح کرتے وقت یا اس سے قبل اسے قربانی کے لیے متعین کرتے وقت قربانی کی نیت کریں، خاص سنت قربانی ہو یا فرض قربانی ہو۔ کسی نے اگر نظر منت مانی کہ میں ایک جانور کے اللہ کے لیے میرا کام ہو گیا تو ذبح کروں گا، قربانی کروں گا، تو وہ فرض ہوتی ہے، تو اس کی کیا کرنا پڑے گی، یعنی ذبح سے پہلے ہی نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں، جانور کو قربانی کرتا ہوں۔ اسی طرح وقت، نیت و شرکت، ایک اونٹ یا گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک بکری مینڈے کے قربانی میں صرف ایک کی جانب سے ہوں گی، تاہم دوسروں کو ثواب میں شریک کر سکتا ہے، یعنی گھر کے جو افراد ہیں 5-6 لوگ، اس میں سے ایک نے ذبح کیا اور تمام کو کیا کر رہا ہے، ثواب میں شریک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تمام کی طرف سے، یعنی گویا کہ جو سنت کی قربانی کو ادا ہو جائیں گے۔ وقت 10 ذوالحجہ، بقر عید کو سورج نکلنے کے بعد ہلکی 2 رکعات کے بقدر اور 2 خطبے کے بقدر وقت گزرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 13 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ مصرف، قربانی کے گوشت میں سے خود کچھ کھانا سنت ہے، قربانی کے گوشت میں سے خود کچھ کھانا سنت ہے، جگر میں سے کھانا یہ افضل ہے۔ کچا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے، گوشت صرف ایک مسکین کو دیں، افضل ہے کہ بطور تبرک چند لقمہ کھا کر بقیہ تمام صدقہ کریں۔ اگر نظر کی وجہ سے واجب قربانی ہو تو تمام گوشت صدقہ کرنا واجب ہے، نہ گھر میں استعمال کریں نہ مالدار کو دیں۔ کسی بھی قربانی کا گوشت یا کھال وغیرہ قربانی کرنے والے کے لیے فروخت کرنا یا کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جو کھال ہے، گوشت ہے، بطور اجرت کے کسائی کو نہیں دیا جا سکتا، اس کی اجرت الگ سے پیسوں کی شکل میں دی جائیں گی۔ حدیث میں ان ایام کو ہم مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے، لہذا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دینا ممنوع ہے۔ شافعی کے نزدیک قربانی کا گوشت غیر ایمان والے غیر مسلم کو دینا ہی ممنوع ہے، احناف میں دے سکتے ہیں۔ دوسرے کی قربانی، اجازت کے بغیر دوسرے کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتا، البتہ باپ اپنے کمسن اولاد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی کو کسی کی طرف سے قربانی کرنا ہے تو اس کی اجازت دینا پڑے گی، اس کو اطلاع دینا پڑے گا، یعنی بالغ حضرات ہیں، بیٹے بھی بالغ ہیں تو ان کو اطلاع دینا پڑیں گے، اگر غیر بالغ ہیں تو پھر باپ اپنے اولاد کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے۔ اگر میت کی وصیت ہو تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن تمام گوشت غریبوں کو صدقہ کرنا یہ لازم ہے۔ اگر میت کی وصیت نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کا ایک حصہ دے سکتا ہے، صدقہ جیسے سال بھر میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو صدقے کے طور پر وہ گوشت گویا کہ اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس کا حصہ دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ اگر کرتے ہیں تو گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر میت کی وصیت ہے اور وصیت پر قربانی کی جاتی ہے تو پورا گوشت یہ صدقہ کرنا لازم رہتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔